السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، تحصیل اصول کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے دروس میں آپ کو کتاب کے مصنف اور مؤلف کے بارے میں بتلایا گیا، پھر اصول فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف مرکب اضافی کے اعتبار سے کیا ہے اور لقب کے اعتبار سے کیا ہے، آپ کو باخبر کیا گیا۔ اس کے بعد اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت اور فائدہ کیا ہے، اور اصول فقہ کے لیے کن چیزوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اس کے ماخذ کیا ہیں، اور اصول فقہ سیکھنے کا حکم کیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو پچھلے دروس میں باخبر کیا گیا اور مکمل تشریح اور وضاحت کی گئی اور خلاصہ پیش کیا گیا۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم آپ کو احکام شرعیہ کسے کہتے ہیں اور حکم شرعی کی کتنی قسمیں ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی کی تعریف اور مثال کیا ہے، اور حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حکم تکلیفی، تو حکم تکلیفی کی کل کتنی قسمیں ہیں، آج کے درس میں ان چیزوں پر گفتگو کروں گا۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیکھیے اسکرین پر، الاحکام الشرعیہ۔ احکام شرعیہ، احکام شرعیہ سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کا شارع کا وہ حکم ہے، وہ خطاب ہے جس کا تعلق اللہ کے مکلف بندوں کے افعال سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مکلف بندوں کو لازمی طور پر کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، یا بغیر لازمی طور پر کرنے کا حکم دیتا ہے، یا لازمی اور واجبی طور پر کسی چیز کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے یا اختیار دیتا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین کا وہ خطاب جس کا تعلق اللہ کے مکلف بندوں کے افعال سے ہو، اس کو حکم شرعی یا احکام شرعیہ کہا جاتا ہے، اور شرع سے مراد کتاب و سنت۔ تقدم، عبارت دیکھیے، تقدم لکا ان الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ۔ مصنف رحمہ اللہ بتلاتے ہیں کہ یہ بات گزر چکی ہے پہلے، آپ کو یہ بات پہلے معلوم ہے کہ احکام شرعیہ کے جاننے کو فقہ کہتے ہیں۔ احکام شرعیہ کی معرفت حاصل کرنے کا نام فقہ ہے۔ وَإِلَيْكَ مِمَّا يَلِي بیان هذه الاحکام بإیجاز، کہتے ہیں کہ ہم نیچے
شرعی احکام کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم شرعی احکام کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آگے مصنف فرماتے ہیں تعریف الحکم۔ احکام شرعیہ جب کہا تو احکام یہ حکم کی جمع ہے، تو حکم کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تعریف الحکم: الحکم لغتاً المنع، حکم کے لغوی معنی منع کرنے کے ہیں، روکنے کے ہیں۔ وہ اصطلاحاً مقتضی خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین، کہتے ہیں کہ اصطلاحی طور پر اللہ کے اس خطاب کو چاہنا جس خطاب کا تعلق مکلف بندوں کی افعال سے ہے، یعنی جو اللہ کے مکلف بندے ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان کو اللہ نے کچھ چیزوں کے کرنے اور کچھ چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ مقتضی معنی چاہت، طلب۔ اللہ کے اس خطاب کو طلب کرنا کا نام حکم ہے جس خطاب کا تعلق مکلف بندوں کے افعال سے۔ خلاصہ یہ نکلا عزیز طلبہ کہ احکام شرعیہ سے مراد شارع کے وہ احکام ہیں، اللہ و رسول کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق مکلف بندوں کے افعال سے، اس کو احکام شرعیہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کے احکام یعنی قرآن و سنت میں موجود اللہ و رسول کے احکام، اور یہ بات واضح ہے کہ احکام شرعیہ کی جانکاری حاصل کرنے کا نام ہی فقہ ہے۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے، احکام یہ جمع ہے واحد حکم، اور حکم کا لغوی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حکم لغت میں منع کرنے، روکنے کے، اور اصطلاح میں اللہ کے اس خطاب کو طلب کرنا، اللہ کے اس خطاب کو چاہنا جس کا تعلق اللہ کے مکلف بندوں کے افعال سے۔ یہ تو ہو گیا حکم کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اقسام الحکم شرعی، حکم شرعی کی قسمیں۔ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ الاحکام الشرعیہ علی قسمین، احکام شرعیہ یعنی حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تکلیفیہ، الاول تکلیفیہ، الثانی وضعیہ۔ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حکم تکلیفی، نمبر 2 حکم وضعی۔ حکم تکلیفی کی تعریف مصنف رحمہ اللہ کر رہے ہیں۔ فالحکم التکلیفی ہوا مقتضی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین علی وجہ اقتضاء او التخییر، یعنی حکم تکلیفی اللہ کے اس خطاب کو چاہنا یا اللہ کے اس خطاب کو طلب کرنا جس کا تعلق مکلف بندوں کے افعال سے، علی جہت الاقتضاء، چاہت اور کے طور پر یا اختیار کے طور پر، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی حکم مکلف بندوں کو دیا گیا ہے اور اس میں لازمی طور پر کرنے کا حکم ہے یا لازمی طور پر چھوڑنے کا حکم ہے، اسی کو کہا گیا علی جہت الاقتضاء،
چاہت اور طلب کے طور پر کہ کرنا ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ اب تخیر یا بندے کو ان افعال کو کرنے میں اختیار دیا گیا ہو اللہ کی طرف سے کہ آپ کو اختیار ہے۔ جیسے اللہ نے کہا، شریعت میں بتلایا کہ جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اب اختیار ہے، چاہو تو شکار کرو، چاہو تو شکار نہ کرو، واجب نہیں ہے شکار کرنا، لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ اب احرام کھول دیا، حلال ہو گئے، حاجی کی حیثیت سے یا عامر کی حیثیت سے، تو آپ کو اختیار ہے، چاہے شکار کرو یا نہ کرو۔ تو حکم تکلیفی اس حکم کو کہتے ہیں جس کا تعلق مکلف بندوں کے افعال سے ہو اور اللہ کا حکم ہو اس تعلق سے، واجبی طور پر، چاہت اور طلب کے طور پر یا اختیار طور پر۔ والحکم الوضعی، اور حکم وضعی ما وضعہ الشارع، حکم وضعی ان اسباب اور شرائط اور موانع کو کہتے ہیں جس کو شارع یعنی اللہ نے وضع کیا ہو۔ حکم وضعی اس حکم کو کہتے ہیں جس میں اس کے ساتھ یا تو کوئی سبب ہوتا ہے، یا کوئی شرط ہوتی ہے، یا فعل سے روکنے کے لیے کسی معنی کا ذکر ہوتا ہے، یہ حکم وضعی میں ہوتا ہے۔ تعرف عند وجودہا، اور اس کے وجود کے وقت، یعنی اسباب اگر موجود ہیں، شرائط موجود ہیں، موانع موجود ہیں، تو اسی صورت میں شرعی احکام جانے جائیں گے کہ اگر یہ اسباب ہیں تو شرعی حکم یہ ہوگا، اگر یہ اسباب مفقود ہیں تو شرعی حکم یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، من اثبات او نفی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حکم تکلیفی، نمبر 2 حکم وضعی۔ حکم تکلیفی عزیز طلبہ اس حکم کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یا تو کسی فعل کے کرنے کے لیے کہا جائے، جیسے کہا جائے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا کسی فعل کے نہ کرنے کے لیے بندے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہا جائے ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال الیتیم، یا کسی فعل کی اجازت دے دی جائے کہ وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھولو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور حکم وضعی اس حکم کو کہتے ہیں جس میں اس کے ساتھ یا تو کوئی سبب ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان لانے والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اب یہاں دیکھیے سبب ہے، نماز اگر پڑھنا ہے تو وضو کرو، بغیر وضو کے نماز نہیں، یا کوئی شرط ہوتی ہے جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اگر حج کے لیے جانا ہے اور اخراجات کی طاقت ہو تو اللہ نے لوگوں پر حج کو واجب کیا، شرط لگا دی۔ اگر طاقت نہیں ہے، راستے کے اخراجات نہیں ہے تو حج کرنا واجب نہیں ہے۔ یا کسی فعل سے روکنے کے لیے کسی معنی کا ذکر کیا جائے، جیسے نبی کا ارشاد لا میراث لقاتل، قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں، یعنی اگر کوئی قتل کر دیتا ہے، قاتل کی حیثیت سے ہو جاتا ہے، تو قاتل کو جائیداد میں ترکہ میں حصہ نہیں ملے گا۔ یا اس میں کسی عزیمت سے رخصت دی جاتی ہے، جیسے اضطرار کی حالت میں مردار یا سور کا گوشت کھانا، یا کسی شرط یا رکن کے رہ جانے کی وجہ سے اس کی صحت باطل ہو جاتی ہے، جیسے رکوع یا وضو کے بغیر نماز کا
अदा करना। अगर कोई आदमी बग़ैर रुकू के नमाज़ पढ़ता है या बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ता है तो गोया कि एक शर्त या रुकन छोड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। तो अजीज़ तलबा, आज के दर्स में आपने अहकाम शरिया किसे कहते हैं उसको जाना, और ये मालूम हो गया कि अहकाम शरिया अल्लाह के उन अहकाम को कहते हैं जिसको करने या ना करने को अल्लाह ने तलब किया है मुकल्लफ़ बंदों से, और उन अहकाम का ताल्लुक़ मुकल्लफ़ बंदों के अफ़ाल से। या तो अल्लाह ने लाज़मी तौर पर वाजिबी तौर पर करने का हुक्म दिया है, या वाजिबी तौर पर छोड़ने का हुक्म दिया है, या उसके अंदर इख्तियार रखा है, चाहो तो करो चाहो तो ना करो। तो हुक्म तकलीफ़ी के अंदर मुकल्लफ़ बंदों को अल्लाह अपना हुक्म दे रहा है कि आप बालिग हो चुके हैं, अब शरीयत के अहकाम आप पर नाफिज होंगे, आपको ये चीज़ करनी है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये मंदूब मुस्तहब है, और ये इख्तियार है। और हुक्म वज़ई के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ असबाब और शराइत और मवाने वज़ा कर दिए हैं, और उसके ऊपर हुक्म का दारो मदार रखा है कि अगर वो असबाब, वो शराइत, वो मवाने पाए जाएंगे तो शरीयत के अहकाम उससे अख़ज़ किए जाएंगे। नहीं का हुक्म या इस बात का हुक्म। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जब तुम नमाज का इरादा करो तो वज़ू करो। अब यहाँ देखिए सबब ज़िक्र कर दिया वज़ू करने का कि नमाज के लिए अगर इरादा कर रहे हो नमाज़ पढ़ना तो वज़ू करो। शराइत का शर्त लगा दे, जैसे कि वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, तो मन इस्तता इलैहि सबीला हज अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, लेकिन किन लोगों पर? जो लोग हज करने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ शर्त लग गई। ऐसे ही किसी माने का ज़िक्र किया जाए, जैसे ला मीरास लिक़ातिल, मीरास के लिए एक कातिल के लिए कोई तरका नहीं है, जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। या इस तरीके से किसी अजीमत से रुख़सत दी जाती है, इज़्तिरारी कैफियत में मुर्दार का गोश्त खाना, ये इजाज़त है। जब इज़्तिरारी कैफियत होगी तो इजाज़त होगी सुअर का गोश्त, मुर्दार का गोश्त खाने की। लेकिन अगर इज़्तिरारी कैफियत नहीं है तो हुक्म नाफिज नहीं होगा, हुक्म ख़त्म हो जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, हुक्म शरई की दो किस्में हुई, हुक्म तकलीफ़ी, हुक्म वज़ई। हुक्म तकलीफ़ी में अल्लाह का बंदों के ताल्लुक़ से, मुकल्लफ़ बंदों के ताल्लुक़ से कोई हुक्म होता है, वाजिबी तौर पर उसको करना होता है, या वाजिबी तौर पर उसको छोड़ना होता है, या बग़ैर वाजिबी तौर पर, बग़ैर लाज़मी तौर पर उसको करना होता है, या उसमें इख्तियार होता है। तो अल्लाह का कोई हुक्म जो बंदों के, मुकल्लफ़ बंदों के अफ़आल से मुताल्लिक़ हो कि आप इसको करना है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको अख्तियार है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये मुस्तहब है, इसको हुक्म तकलीफ़ी कहते हैं। और हुक्म वज़ई उन असबाब और शराइत और मवाने को कहते हैं जिसको शारे यानी अल्लाह ने वज़ा किया है कि जब ये असबाब मौजूद होंगे, शराइत पाए जाएंगे, तो ये शरई अहकाम नाफिज होंगे, और शरई अहकाम में इस बात और नफ़ी की सूरत होगी, ये जायज़ है या नाजायज़ है। उम्मीद की दर्स समझ में आ गया होगा। फिर आगे मुसन्निफ़ ज़िक्र करेंगे कि हुक्म तकलीफ़ी की 5 किस्में। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मेहनत से दुरूस समझने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।